سورہ ابراہیم حفصہ بھی ہیں جی کریں آیت نمبر 39 صفحہ نمبر 235. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، الذی جس نے وہب لی دیے مجھے، عطا کیے مجھے، علی الکبری بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام. ان ربی بے شک میرا رب لسمیع البتہ سننے والا ہے، الدعاء دعاؤں کو، دعا کو. ربی اجعلنی ربی اے میرے رب اجعلنی بنا دے مجھے، مقیمہ قائم کرنے والا، الصلاۃ نماز کو، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے، ربنا اے ہمارے رب، وتقبل دعا اور تو قبول کر دعائی میری دعا کو، دعائی میری دعا کو. ربنا اغفر لی اے ہمارے رب اغفر لی مجھے معاف فرما دے، ولوالدیہ اور میرے والدین کو معاف فرما دے، وللمؤمنین اور مومنین کو معاف فرما دے، یوم اس دن، یقوم الحساب جس دن قائم ہوگا حساب والا. ولا تحسبن اللہ نہ تم گمان کرو، خیال کرو اللہ کے بارے کے اندر، غافلاً بے خبر، اما اس چیز کے بارے میں، یعمل الظالمون جو کرتے ہیں ظالم. انما سوائے اس کے نہیں، یا در حقیقت، یؤخرہم وہ مؤخر کرتا ہے ان کے لیے، لیومن ایک دن کے لیے، تشخص جس دن پتھرا جائیں گی یا کھلی رہ جائیں گی، فیہ اس میں، الابصار آنکھیں، مہطعین دوڑتے ہوئے آئیں گے، مقنعی اٹھائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم اپنے سروں کو، لا یرتد نہیں پھریں گی، الیہ ان کی طرف، طرفہم ان کی آنکھیں، وافئدتہم ہوا اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے، بے خبر ہوں گے. صدق اللہ. ابراہیم علیہ السلام اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست، اللہ کے لیے اکیلا ہی لڑ جانے والا، اللہ کے لیے اڑ جانے والا، اور نہ اپنی پرواہ، نہ اپنے گھر کی پرواہ، نہ اپنے بچوں کی پرواہ، نہ بیوی کی پرواہ، صرف اللہ ہی اللہ، ہر معاملے کے اندر اللہ ہی اللہ، کسی کی پرواہ نہیں کی. یہ جو کہتے ہیں نا ہر وقت اللہ ہی اللہ کرتے رہتے ہیں، یہ ابراہیم کی سنت ہے. خوشی اور غمی ہر معاملے کے اندر وہ اللہ ہی اللہ کرتے رہے. بچپن سے ان کی تربیت اللہ نے ایسے کر دی کہ سورج کو دیکھا کہنے لگے، چاند کو دیکھا، پہلے ستارے کو دیکھا کہ ڈوب گیا، کہنا جو ڈوب جاتا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا. جو چاند کو دیکھا وہ بھی ڈوبا، سورج کو دیکھا وہ بھی ڈوبا. کہنے لگے جو ڈوب جاتا ہے، جو اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتا، جو اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتا، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حاضروا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا درس ہے ابراہیم علیہ السلام کا، یہ ان کا سبق ہے جو ہمیں دیا گیا، ہمیں پڑھایا گیا. وہ پوری زندگی اسی پر قائم رہے اور انہوں نے اسی کی تربیت کی، اسی کا پیغام دیا، اور اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنایا اور اپنے صحابہ کرام کو تلقین کی، اور اسی چیز کو لے کر ہمارے اسلاف ان کے وہ اسی میں چلے کہ وہ ایک اللہ کا ہمیشہ پیغام لوگوں کو پہنچاتے رہے، اسی کی تبلیغ کرتے رہے، اسی کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. عطا اللہ شاہ بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے وقت میں ایک تقریر کی، کہا اگر مرزا غلام احمد قادیانی میں اس وقت زندہ ہوتا، اس میرے وقت کے اندر ہوتا، یا میں اس وقت ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا. مقدمہ درج ہو گیا، پرچہ درج ہو گیا، بلا لیا، پکڑ لیا، جج کے سامنے پیش ہو گئے. جج نے کہا جی مولانا صاحب آپ نے بڑے سخت الفاظ ادا کیے. وہ کہنے لگے، انہوں نے طاؤرش بخاری نے ایک ایسا جملہ کہا اس وقت، پوری جو عدالت تھی وہ لرز گئی. کہنے لگے کہ میں نے جو کہا صحیح کہا، جو میں نے پتا کیا کہا تھا، جو میں نے کہا تو نے سنا. اگر تو اس وقت
نبوت کا دعویٰ کرے، جج کو کہا اگر تو اس وقت نبوت کا دعویٰ کرے اور میں شام سے پہلے تیری گردن اڑا دوں، مجھے تعالیٰ سے بخاری نہ کہنا۔ یعنی یہ ہمارے سلاف تھے جو ڈٹ گئے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نبی کی حرمت کے لیے، یعنی یہ ہمیں سبق دیا گیا۔ وہ یہ لوگ تھے سلاف، انہوں نے ابراہیم السلام نے جن کا اپنا سبق دیا، درس دیا، لوگوں نے سمجھا، لیکن ہم نے کیا سمجھا، ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے بالکل اس کے الٹ کر دیا۔ ہم نے بالکل، وہ بت شکن تھے، بتوں کو توڑنے والے تھے، وہ کسی غیر اللہ کی طرف دیکھنے والے نہیں تھے، لیکن تم نے کیا کر دیا، تم نے کیا کہہ لیا۔ حضرت ان کے بارے میں آتا ہے، ان کے جو ان کا باپ تھا آزر، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آزر نے پوری زندگی کبھی کوئی اچھا کلمہ نہیں کہا تھا، لیکن جب ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ جب اس نے آگ کے اندر ڈالا گیا اور اس نے دیکھا آپ کا معاملہ، کہنے لگا ابراہیم تیرا خدا واقعی عظیم ہے، تیرا خدا واقعی عظیم ہے۔ یہ اس کی اللہ کی، یہ جو ڈٹ جاتا ہے اللہ کے مقابلے، اللہ کے لیے لڑ جاتا ہے، پھر اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، پھر اس کا رعب اور دبدبا لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جب ڈٹ گئے، فرمایا 1 میل کی مسافت میں ہوتا ہوں، میرا دشمن میرا رعب اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو ڈٹ گئے اور اپنا دین کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل علیہ السلام۔ یہ ابراہیم السلام کا جو دعائیں میں بتایا، یہ پورا رکو دعاؤں کے لیے ہے۔ تمام تعریفیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے کے اندر، بعض کہتے ہیں 80 سال کی عمر کے اندر اسحاق دیے، بعض کہتے ہیں 99 سال کی عمر اسحاق دیے، پھر 12 سال بعد اسماعیل دیے، پھر 12 سال بعد اسحاق علیہ السلام ان کو عطا کی، یعنی بڑھاپے کی عمر کے اندر۔ یعنی یہ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک درس ہے نا، ایک ہمارے لیے ایک اسوہ ہے کہ اگر شادی ہو جاتی ہے، اگر بچے اللہ تعالیٰ نہیں ہوتے، لیٹ ہو جاتے ہیں 2 سال 4 سال 5 سال، تو قائم رہو اللہ کے آگے، اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے۔ یہ درس دیا ہے۔ یہ تو پوری زندگی ابراہیم کی پوری زندگی واضح آ گئی۔ کیا انہوں نے اس سے پہلے اولاد نہیں ملی؟ 80 سال 90 سال 100 سال کیا کسی کو پکارا انہوں نے؟ ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد نبیوں کی نسل چلتی آ رہی ہے، کیا کسی کا ذکر کیا کہ مجھے ان کے وسیلے سے، ان کی وساطت سے، ان کے طفیل مانگا؟ نہیں مانگا، اللہ سے مانگتے رہے، اور جب اللہ نے دے دیا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اولاد دی بڑھاپے کے اندر۔ جب میں بانج تھا، میری بیوی بانج تھی، اللہ نے خوشخبری دی۔ حضرت حاجرہ اور اسماعیل، ان کو تو آپ چھوڑے تھے مکہ کے اندر، اور جب حضرت سارہ کو اللہ تعالیٰ نے، جب آپ کو فرشتے آئے لوط علیہ السلام کی طرف آ کر آپ کو خوشخبری سنائی، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اولاد نرینہ عطا فرمائی، اسماعیل اور اسحاق اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دیے، تو آپ نے شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ شکر تعریف کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ جیسے میں نے کل بتایا تھا، داؤد علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میں تیرا شکر ادا کیسے کروں، کیونکہ شکر ادا کرنا بھی تیری طرف سے نعمت ہے۔ اللہ ہمیں داؤد تو نے میرا شکر ادا کر دیا، کیونکہ تو نے اس چیز کا اقرار کر لیا کہ میرا شکر ادا کوئی نہیں کر سکتا، میرا کوئی نہیں کرتا۔ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بڑھاپے، اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ دینے والا ہے، کون دے سکتا ہے؟ میں نے جو بتایا تھا، میری کزن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹیاں دی، پہلے بتایا ذکر کیا تھا، تو میں آج اس کی وساطت سے میں انشاءاللہ ان کو یہ ویڈیو بھیجوں گا۔ وہ 7 بیٹیاں ان کو ملی، 7 کے بدلے 2 بیٹے دیے، 7 بیٹیاں لگاتار اللہ نے دی 7-8 سال کے اندر، اور اولاد کے لیے، بیٹے کے لیے تڑپتے رہے کہ بیٹا مل جائے، بیٹا مل جائے۔ وہ کسی نے لکھا بڑی زبردست کہ ہماری بچیوں میں کتنا ظرف ہے کہ ان کے سامنے ہم بیٹوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کتنا ظرف برداشت کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں، ان کے دل کے اندر کیا آتا ہوگا کہ ہم بیٹی ہیں اور یہ رو رو کے کہتے بیٹا بیٹا بیٹا۔ 7 بیٹیاں دی تو اس کے بعد 2 بچے ملے، تو ہر مہینے جمعرات کو وہ ادھر علی حجویری کے مزار فیصل آباد سے آتی تھی، آ کر دیگ چڑھاتی تھی، کہتی تھی مجھے انہوں نے بیٹے دیے، اور تقریباً جب بچے اب 22 23 25 سال کے ہو گئے ہیں بچے، لگاتار ہر مہینے جمعرات کو آتی تھی۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ تو کیا کرنے آتی ہے؟ جی میں بس ادھر ایسے ملنے آتی ہوں، پتہ چلا جی ادھر دیکھ دینے آتی ہے، کہتی میں آتی ہوں، مجھے ادھر سے ملے ہیں۔ اب کیا بنا، اب بچے جب 25 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے بچے، ان کی شادیاں کر دی ہیں، اب دونوں بچے فیصل آباد کے اندر نشہ کرتے ہیں، وہ نشہ سیب بیچتے ہیں، اور کتنے دفعہ سے لے کر چلی گئی ہے لیکن جو اللہ نے چیز دی ان کو، بیٹیاں وہ اللہ نے دی،
وہ دن رات اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں. باپ بستر میں پڑا ہے، کبھی ایک آتی ہے کھانا پکائی جاتی ہے، کبھی دوسری آتی صفائی کرائی جاتی ہے، کبھی ایک آتی کھانا پکائی جاتی ہے، اور وہ دونوں انہوں نے اپنے ماں باپ کو جسے کہتے ہیں ٹانگے کے رکھا ہوا ہے. وہ پولیس آ رہی ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، نشہ بیچ رہے، نشہ کر رہے ہیں. جو اللہ سے جو اللہ چیز دے دیتا ہے اس جیسے کوئی چیز نہیں ہے. اللہ نے بیٹے دی، اللہ کا شکر ادا کر. یا اللہ تو نے بیٹی، تو نے بیٹے بھی دے دیے. اللہ تو اگر یہ چیز لے کے چلتی آج وہ تیری عزت ہوتی، تجھے پکڑتے، تیرے لیے وہ ایک اچھا سامان ہوتا، مقام ہوتا. لیکن جو چیز تو نے اللہ کی ناشکری کی، اس ناشکری کا بدلہ ہے کہ آج پورے اس محلے کے اندر اللہ نے تجھے رسوا کر کے رکھ دیا، تو رسوا ہو گئی. اور مجھے کہتی تھی شہزاد پتہ نہیں کیا غلطی ہوگی مجھ سے، کیا غلطی ہوگی. میں بڑے رو رو کے دعا کرتی ہوں. میں کہا باجی غلطی کیوں ہونے سی، تو غلطی کالی دیکھا دے دے کے آندھی جا جا کے تھے، تو اللہ شکر ادا کر دی. اللہ تجھے بیٹے سے بیٹے تو نے دیے، یہ غلطی ہو گئی، تو نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اور تیرے لیے اپنا یہ مسئلہ بن گیا ساری زندگی کے لیے. وہ انہوں نے اس کو ان کے پورے خاندان، ایک نام تھا ان کا ہمارے خاندان کے اندر، لیکن وہ خاندان کا نام مٹی میں مل گیا. الحمدللہ الذی، ہر نعمت کا شکر ادا کرنے چاہیے. وہب لی علی الکبر اسماعیل، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا کو سننے والا ہے. میرا رب سنتا ہے، جیسے اللہ کے علاوہ کو سننے والا ہے. جیسے قد سمع اللہ، وہ کھولا ان کے خاوند نے ان کو طلاق کہتے تو میری ماں کے برابر ہے، اظہار کر دیا. اظہار کہتے اسی کے اندر وہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئی. یا اللہ، یا رسول اللہ، میرے خاوند نے مجھے کیا اظہار، مجھے تو میری ماں کے برابر ہے، میں کہاں جاؤں، میرے بچے ہیں، میں پوری جوانی اس کے ساتھ میں نے گزار دی، اس نے مجھے علیحدہ کر دیا، میرے بچوں کا کیا بنے گا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ خلا میں اس معاملے میں تجھے نہیں کچھ کہہ سکتا، میرا خیال ہے تجھے طلاق ہو گئی ہے اب تو اپنے گھر. وہ روئی جا رہی تھی اور جھگڑا کری جا رہی تھی. عائشہ فرماتی ہیں کہ میں دوسرے کمرے میں سن رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات قد سمع اللہ قول التي تشتكي الى اللہ، جو اللہ نے سن لی اس بندی کے بعد جو جگہ نہیں تھی اپنے خاوند کے بارے کے اندر، اللہ کے نبی کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ایتیں اتار دی، یہ معاملہ حل کر دیا. رہتی جب تک دنیا ہے اس معاملہ کر کے کون سننے والا ہے. فرما اللہ میں قربان جو اپنے اللہ کے کہ وہ بڑی آسان تھا، میں اللہ کے نبی سے جگڑ رہی تھی، لیکن اللہ نے آسمان میں اس کی دعا سن لی. اللہ دعائیں سننے والا ہے، اللہ سمیع الدعاء، اللہ ہی دعا سننے والا ہے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، اے میرے رب مجھے بنا دے نماز پڑھنے والا، قیام کرنے والا، اور میری اولاد کو. دعا کرنی اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی. اولاد کو اکیلا نہیں چھوڑنا، اس کے لیے دعائیں کرنی ہے. یہ نہیں اولاد بیٹے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے، وہ معاملہ چل پڑا ہے، اب جو ماحول سمجھے وہ جس ماحول میں چلا جائے، اس کو دوست جو مرضی بنا دے. نہیں تمہاری اولاد ہے، تو نے ٹائم دینا، وقت دینا ہے، ان کو اچھی تربیت کرنی ہے، ان کو لے کر چلنا ہے. ریت ہے تمہاری، تمہیں پوچھا جائے گا تم سے تمہاری ریت کے بارے میں، تم نے کیا حق ادا کیا. ایک حدیث پاک فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو پیغمبر تھے وہ اپنے لوگوں پر حکومت کیا کرتے تھے، اور ان کی جب ایک نبی گزر جاتا اس کے بعد دوسرا نبی آتا. فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد خلیفہ ہوں گے، اور تم ان خلیفہ کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا. اور قیامت کے دن ان خلیفوں سے پوچھا جائے گا انہوں نے اپنے ریت کے بارے میں کیا سلوک کیا تھا، کیسے انہوں نے اپنے ریت کو اپنا معاملہ نبھایا تھا. یعنی ان سے پوچھا جائے گا، ہر بندے سے اس کی ربط سوال کیا جائے گا. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول. ابراہیم علیہ السلام کا یہ درس کہ ہم دعا قبول کرنے والا اللہ. ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول کرنا. کوئی وسیلہ نہیں، کوئی کسی کا ذریعہ نہیں بنایا، کوئی کسی کا نام نہیں لیا، سیدھا ڈائریکٹ اللہ کو پکارا، اللہ ان کی دعا کو قبول کیا. ربی اغفر لی، اے ہمارے رب معاف کر دے مجھے بھی اور میرے والدین کو. دعا کرنا اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے. کیوں کرنی والدین دعا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اندر 2 عورتیں تھیں، دونوں کے بچے تھے دونوں کے پاس، دونوں اپنے کھیتوں میں کام کر رہی تھی. ایک بیڑی آیا، ایک بچے کو اس نے اٹھایا اور لے کر چلا گیا، ایک بچہ پیچھے رہ گیا. دوسری عورت دونوں نے دعویٰ کر دیا یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا ہے. وہ دونوں اپنا مسئلہ لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی کہ وہ کہتی میرا بچہ، وہ کہتی میرا بچہ. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ جو بڑی عورت ہے یہ بچہ اس کے سے پاس ہے، بچہ اس کا ہے. وہ کہتی نہیں، جو ماں تھی اسے قرار نہ آیا. وہ پہلے داؤد السلام کے پاس گئی، داؤد السلام نے کہا بڑی کو دے دو، بڑی کے پاس تھی. پھر وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی کہ بچہ میرا ہے، دے اس کو دیا. سلیمان علیہ السلام نے دونوں کو بلایا اور کہا چھری لے کر آؤ. چھری لائی گئی، کہا اس بچے کو درمیان میں 2 ٹکڑے کر دو،
ایک اس کو دے دو ایک اس کو دے دو. وہ جس کا بچہ تھا وہ کہ نہیں نہیں یہ بچہ اس کا ہے اس کو دے دو. وہ سمجھ گئے نہیں یہ بچہ اس کا ہے, انہیں بچہ اس کو دلا دیا. یہ ماں ہے ربی اغفر لی, کیوں دعا کرنی والی والدہ, اس لیے دعا کرنی والی والدہ. اپنے والدین کی دعا کرو. زندگی کے اندر کبھی بھی استاد اور والدین کے سامنے نہیں اپنا زور کرنا, ان کے سامنے کبھی کھڑے نہیں ہونا. اگر تم کھڑے ہو گئے تو تم رسوا ہو جاؤ گے, کیونکہ یہ فطرت ہے, ان کے آگے کوئی چیز نہیں سکتا. وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اور مومنین کے لیے دعائیں کرنی ہے. یوم یقوم الحساب, اس دن جس دن بدلے کا دن ہو, حساب کا دن ہوگا. اس دن تم نے اپنے یوم یقوم الحساب, وہ دن جس دن کھڑے ہوں گے, قائم ہوگا حساب کا دن, بدلے کا دن. اس دن رب یا میرے رب ہم کو معاف کر دے, ہمارے والدین کو معاف کر دے, اور مومنین کو کر دے. اس دن بدلے والے دن اللہ تعالی ہمیں یہ جو دعائیں کی گئی ہیں ہمیں بھی اس کا مشتاق بنائے, ہمیں بھی ان میں شامل کرے. صدقہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد للہ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. الذی وہ ذات وہب لی جس نے مجھے عطا کیے علی الکبر بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام. ان ربی یقیناً میرا رب لسمیع الدعاء البتہ میری دعا کو سننے والا ہے. ربی جعلنی اے میرے رب تو مجھے بنا دے مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی. ربنا اے ہمارے رب وتقبل دعا اور تو شرف قبولیت بخش میری دعا کو. ربنا اغفر لی اے ہمارے رب تو مجھے معاف فرما دے. ولوالدی اور میرے والدین کو. وللمؤمنین اور مومنوں کو. یوم یقوم الحساب جس دن قائم ہوگا حساب. صدق.